بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چودہ سو 31 ہجری کے اشرِ محرم کی دربار شاہ چنچراغ میں نمی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلے کی 10ویں تقریر کل دن میں جلوس سے پہلے ہوگی۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے اب اپنے افکار کو کامل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کلام پاک کا سورہ والعصر سرنامہ کلام میں عنوان میں روزانہ پیش کیا۔ اللہ قسم کھا کر جب گفتگو کرتا ہے تو یہ انسانوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، اور اللہ اس وقت مقام جلال میں ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھ کو قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، مجھ کو قسم ہے کامل چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ کبھی وہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھ کو قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، مجھ کو قسم ہے تاریک راتوں کی۔ کبھی وہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھ کو قسم ہے ستارے کے اترنے کی۔ کبھی وہ کہتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھ کو قسم ہے سرخ رنگ کی صبح کی اور 10 راتوں کی، ایک کی قسم، 2 کی قسم۔ کبھی وہ کہتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالطُّورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مجھ کو قسم ہے انجیر کی، مجھ کو قسم ہے زیتون کی، مجھ کو قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، مجھ کو قسم ہے اس زمین کی جو جائے امن ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میں قسم کھا رہا ہوں، بہت عجیب قسم کھا رہا ہوں کہ تم اس زمین پر ہو جو امن والی زمین ہے، اور ہم تم کو اس زمین پر واپس لائیں گے، تو مجھ کو باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ قرآن میں 87 مقامات پر اللہ قسم کھاتا ہے، جس میں آسمان بھی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھ کو آسمان کی قسم، مجھ کو 12 ستاروں کی قسم۔ کبھی وہ چاند کی قسم کھاتا، کبھی سورج کی،
کبھی وہ باپ کی قسم کھاتا ہے، کبھی بیٹے کی، کبھی صبح کی، کبھی چڑھتے ہوئے دن کی، کبھی تاریک راتوں کی اور کبھی 10 راتوں کی، اور کبھی 1 کی اور کبھی 2 کی، اور کبھی وہ قسم کھاتا ہے ولادیات ذبحً والموریات قدحً والمغیرات صبحً، قسم ہے مجھ کو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، ان کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی، ان کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاری کی، ان کے سموں سے اٹھتی ہوئی گرد کی، رات بھر ان کے دوڑنے کی قسم، اور صبح کو دشمنوں پر جا کر یلغار اور حملہ کرنے کی قسم۔ بیویاں، یہ آپ دیکھیں، آپ کی وجہ سے مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ ذکر حسین نبوی سننے کے لیے آئی ہیں، آپ اگر لڑیں گی تو کیا ہوگا؟ میں بیویوں سے ملتمس ہوں کہ ان کو خاموش کرائیں، ہم لوگ وہاں پہ نہیں آ سکتے، یہ آپ لوگوں کے فرائض میں آتی ہے بات۔ بیویاں، اے مائی، میرے کو دیکھ رہا میں نے قسم ڈوری بیویوں کے پہ کر دی نے، بیٹھیں آپ لوگ، درود پر محمد وآل محمد۔ اس وقت تک درود پڑھتے رہیں جب تک خواتین چپ نہ ہو جائیں۔ خواتین بھی درود پڑھیں تاکہ یہ شور ختم ہو جائے، درود سے شور ختم ہو جاتا ہے، خواتین زور سے درود پڑھیں۔ جلدی ڈھیلے پڑ گئے، واہ بھائی۔ بلند پڑھیں، کیا اتنے دھیرے دھیرے عورتوں کی طرح پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا بنی اسرائیل نے، اور قتل کر دیا تو
ظاہر ہے وہ بیچارہ بے گناہ قتل ہوا تھا. اب اس کے قاتل کی تلاش ہوئی کہ قاتل کو پکڑا جائے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ قاتل کو پکڑنا ہے. تو تمام پوری قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا ابھی جب تک مجلس شروع کریں گے ابھی کچھ سن لیجئے، پھر مجلس بعد میں شروع کریں گے. تو یہ سورہ بقرہ آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا سورہ ہے. سب سے بڑا سورہ قرآن کا سورہ بقرہ، سب سے چھوٹا سورہ کوثر، سب سے بڑا سورہ بقرہ. بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. گائے کو سورہ کا نام ہے گائے. اب جس کی وجہ سے یہ نام ہے گائے، اس گائے کا قصہ سنا رہا ہوں کہ سورہ کا نام گائے کیوں ہوا. وہ تمام بچوں جوانوں کو معلوم ہو جائے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے لائیں، گائے، اور اس کی قربانی کریں، قاتل کو پکڑنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے قوم کو بلایا اور کہا کہ بھئی تم لوگ ایک گائے کی قربانی دو. اللہ نے کہا ہے تو قاتل کا پتہ چلے گا. اب سب چلے گئے حضرت موسیٰ سے سن کے. پھر واپس آئے 1-2 گھنٹے کے بعد سارے لوگ کہنے لگے یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں، وہ گائے کس رنگ کی ہو. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، کہا کہ بھئی یہ قوم پوچھ رہی ہے گائے کس رنگ کی ہو. تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ زرد رنگ کی ہو. دیکھیے اللہ سے بنی اسرائیل ذرا تفریح لیتے تھے، اس سے زیادہ اللہ قوم سے تفریح لے لیتا تھا. اور کر رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی بات ہے. ارے قربانی کر دو، اس میں باریکیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی تھی یہ قوم کہ آج اس قوم کا پتہ ہی نہیں. اتنا لڑتی تھی اللہ سے یہ قوم اور موسیٰ سے کہ کوئی امتحان نہیں. ادھر آ جاؤ، جگہ یہاں ہے، اتنے تم دبلے پتلے یہاں آؤ، یہ ہے جگہ، ادھر آ جاؤ، یہ زیادہ بڑی جگہ. تم شال والے سویٹر، یہ جگہ زیادہ ہے، یہاں آؤ، ادھر آؤ، ہاں ادھر آؤ، یہاں آ جاؤ. تکلف کیا، لکھنؤ کیوں کیا، ایسے ایسے ذرا پھیل کے بیٹھو. آپ پھر ایک بار پڑھیں صلوات. کہنے لگے کس رنگ کی ہو. اللہ نے کہا بھئی زرد رنگ کی ہو، نہ زیادہ ہلکا رنگ ہو نہ زیادہ گہرا. اللہ کہنا ہے کھلتا ہوا رنگ ہو، ذرا اچھا لگے آنکھوں کو. چلے گئے سب. پھر واپس آئے 1-2 گھنٹے کے بعد. کہنے لگے یہ تو بتایا ہی نہیں اللہ نے اس کی عمر کیا ہو. اللہ نے پھر وہی کی موسیٰ سے کہا کہ بھئی نہ زیادہ بڑھیا ہو اور نہ زیادہ بچی ہو، درمیانی عمر ہو. کہنے لگے اچھا. پھر چلے گئے. پھر واپس آئے. کہنے لگے حضرت موسیٰ ایسی گائے ملے گی کہاں، زرد رنگ ہو، کھلتا ہوا رنگ ہو، نہ زیادہ عمر ہو نہ کم عمر ہو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے وحی کی ہے، ڈھونڈو جا کے ڈھونڈو. چلے ڈھونڈے، گاؤں 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 گائے ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پتہ چلا بالکل ایسی ہی گائے جیسی اللہ نے بتائی اور انہوں نے پوچھا تھا. پہنچے دیکھا گائے کھڑی ہوئی، بہت اچھی، زرد رنگ کی، کھلتا ہوا رنگ، نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے، اچھا قد و قامت. کہنے لگی یہ گائے کس کی ہے. کہنے لگے ایک نوجوان ہے بڑا عبادت گزار، 20-22 سال کی اس کی عمر ہے، اس کی ہے یہ گائے. اس کے پاس پہنچے. کہنے لگے یہ گائے بیچ دو. کہنے لگے کیوں بیچتے، ہم تو نہیں بیچیں گے، ہمیں تو یہ گائے بہت پسند ہے. کون
قوم نے کہا بھائی اللہ نے وحی کی ہے موسیٰ پہ، موسیٰ نے ہم لوگوں سے کہا ہے کہ بنی اسرائیل گائے کی قربانی دیں، اور جس طرح کی گائے اللہ نے بتائی ہے بالکل اسی طرح کی یہ گائے ہے، اس لیے سے خریدنا ہے اور اس کی قربانی دینی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے اور اس قاتل کو پکڑنا ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ یہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ بہت بڑا ہے، سمجھے نا؟ یہ ایسا سورہ ہے کہ اسلام میں بہت سے لوگ ایسے تھے ساری زندگی یاد کرتے رہے مگر سورہ بقرہ نہیں یاد۔ اچھا اب دیکھیے ذرا یہ قصہ کہ سورہ بقرہ، مولا کو تو پورا قرآن ہی تھا، حافظ قرآن تھے مولا علی، اس کے علاوہ اور کس کو یاد ہوتا ہو کہ سورہ بقرہ؟ یہ بات پتہ نہیں کیسے امریکنز کو معلوم ہو گئی۔ اب رمضان میں جو بھی اپلائی کرتا ہے ویزے کے لیے کہ صاحب ہمیں ویزا دے دیجئے، ہم جا رہے ہیں امریکہ، ہم کو رمضان شریف میں تراویح شریف پڑھانی ہے، ویزا دے دیجئے۔ انہوں نے کہا دے دیں گے، لیکن ہم کو زبانی سورہ بقرہ سنائیے۔ کوئی سنا ہی نہیں پاتا، ویزا ریجیکٹ ہو جاتا۔ عجیب معجزہ ہے جناب یہ سورہ بقرہ ہے، وہی سنا رہا ہوں میں۔ سن رہے آپ؟ سنیں نا؟ ابھی پتہ چلے گا کیوں سنا رہا ہوں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیوں تقریر روک کے یہ شروع کر دیا، ابھی پتہ چلتا ہے 2 منٹ میں۔ وہ کہنے لگا بھائی ہم تو گائے نہیں بیچیں۔ سر نے کہا اللہ کا حکم ہے، پھر اگر ہمیں تم یہ گائے نہیں بیچو گے تو ہمیں گائے نہیں ملے گی، تو پھر ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ وہ کہنے لگا اچھا اگر ایسا ہے تو یہ گائے تو بہت قیمتی ہو گئی، اب تو قیمت ہم اپنی منہ مانگی لیں گے۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہم دیں گے۔ پوری قوم ملوث تھی نا، اور امیر ترین قوم تھی بنی اسرائیل، پیسہ تو بہت تھا قوم کے پاس۔ کہنے ہاں ہاں تم جو مانگو دیں گے۔ اس نے کہا جب یہ گائے تم حلال کر لینا تو اس کی جو کھال ہے اس کو چاروں طرف سے کھال کو پکڑ لینا سب لوگ مل کے، اس میں جتنا سونا آئے وہ سارا سونا ہم دیں گے۔ گئے سب حضرت موسیٰ کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی ایسی قیمت مانگ رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا، قیمت تو دینا پڑے گا، یہ تو ضروری ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے گائے لائے، گائے کو حلال کیا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ اس گائے کے گوشت کو لے کے اس مردے پر مارو۔ ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے جو قتل ہوا تھا اس پہ مارا۔ جیسے ہی مارا مردہ بولنے لگا۔ مردے سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے نام بتا دیا، قاتل پکڑا گیا۔ قاتل پکڑنے کے لیے کیا ہوا، لیکن ابھی پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے، وہ اب پتہ چلے گی۔ اس نے کہا کہ بھئی اب سونا دو۔ سب نے کہا ہاں بھئی گائے کی قربانی ہو گئی، قاتل بھی پکڑ گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب سونا لا کے بھرو اور اس کو جا کے دو۔ سب نے کھال پکڑی، سونا اس میں ڈالا، سونا بھر کے اس کو دیا، اس کے گھر پہ لے جا کے سونا ڈھیر کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کو اتنی دولت تو نے کیوں دلوائی؟ تو اللہ نے کہا یہ نوجوان راتوں دن محمد اور آل محمد پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ حدیث پیغمبر یہ ہے کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو صبح کی نماز کے بعد 100 بار 40 دن پڑھ لیں درود۔ ایک تسبیح روز پڑھ لیجئے اور 40 دن تک پڑھیے، پھر دیکھیں کتنے امیر ہو جائیں گے آپ۔ ایک بتا دی ترکیب درود کی، اب دوسری سنی۔ 2 بندوں میں لڑائی ہو جائے اور میل نہ ہو رہا ہو، دونوں کو بٹھائیے آمنے سامنے،
اور بیچ میں ایک آدمی بیٹھ کے زور زور کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 5 بار کہیں گے دونوں میں میل ہو جائے گا, اٹھ کے گلے مل جائیں گے. اگر کہیں تو پوری تقریر صرف درود کے فضائل میں پڑھ دوں, لیکن اب جو تمہید کر چکا اس کا کیا کروں, جو موضوع ہے میرا, اس لیے یہیں پہ اسے روکتے ہیں. درود کی بڑی برکات ہیں, بڑے ثواب ہیں, پڑھا کیجئے. اور یہ اجتماعی درود سب مل کے پڑھا کریں, خواتین بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں, جوان بھی پڑھیں. اس کے بڑے فائدے ہیں. جتنے آپ درود پڑھیں گے آپ کی حفاظت ہوگی, آپ کی صحت صحیح رہے گی, آپ بیمار نہیں پڑیں گے, رزق میں اضافہ ہوگا, تحفظ ہوتا رہے گا, عمر اس کی طویل ہوتی ہے. جو درود زیادہ پڑھتا ہے بڑے فوائد ہیں. جتنا آپ پڑھیں گے خود ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ درود کے کیا کیا فوائد ہیں. اور وہ تو میں اس منزل تک پہنچ جاتا کہ اللہ جانور کی قسم کھاتا ہے, گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ جلوس میں کیوں آتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ مجھے گھوڑا پسند ہے, تو جو اللہ کو پسند وہ ہم کو پسند, اس میں کیا اعتراض ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو گھوڑا بہت پسند ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہمیں گھوڑا بہت پسند ہے. پورا سورہ گھوڑے کا, یہ کیا راز ہے؟ گھوڑے کا راز کیا ہے؟ دیکھیں گائے کا قصہ ہے شروع میں, لیکن گائے کے بارے میں اللہ تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاریاں, اس کے منہ سے گرتا ہوا چھال, تیز دوڑنا, اس کی ایک 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 عادات و اطوار کا ذکر اللہ کر کے قسم کھا رہے ہیں, مجھے قسم ہے ولادیات زبان, تیز دوڑتے گھوڑے کی قسم. اب یہ سورہ کب اترا سن لیجیے. مدینے سے کوئی 10 روز کے سفر پر, 10 راتیں, ایک بہت بڑی وادی تھی. اس وادی کا نام تھا وادی رمل. وہاں کے جو کافر تھے ان کی تعداد تھی 12,000. انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کریں گے اور محمد اور علی 2 آدمیوں کے سر کاٹ کے لائیں گے. جبریل امین نے آ کے سرکار کو بتایا کہ وہ مدینے آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مدینے پہ حملہ کریں اور یہاں مدینے میں آ کر خلفشار مچائیں, ان کی سرکوبی کے لیے آپ ایک لشکر بھیج دیجیے. سردار نے ایک لشکر بنایا اور ایک آدمی کو سردار چنا اور کہا تم جاؤ اور جا کے ان سب کو گرفتار کر کے لے آؤ. لشکر لے کے ایک آدمی گیا, وہ پہنچا تو ان کا سردار آیا, پہلوان آیا. اس نے کہا بھئی تم کیوں آئے ہو؟ کہا تم سے لڑنے آئے. اس نے کہا تم ہمیں نہیں جانتے, ہم تمہیں نہیں جانتے, جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہنے ہاں یہ بات تو ہے, نہ تمہارا نام ہمیں معلوم نہ تم کو ہمارا نام معلوم. جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تو جھگڑے کی کیا بات ہے؟ واپس آ گئے. رسول اللہ نے کہا ہم نے تو حکم دیا تھا کہ تم لڑنا, تم واپس کیوں آ گئے؟ اللہ نے پھر حکم دیا دوسرا بھیجو. پھر ایک اور لشکر بنایا, پھر کسی اور کو بھیجا, ہو گیا. اس سے بھی انہوں نے وہی کہا ہم تمہیں نہیں جانتے, تم ہمیں نہیں جانتے. وہ بھی واپس آ گئے. 3 بار ایسے ہی ہوا. پھر اللہ نے حکم دیا علی کو بھیجو, علی کو بھیجو. لشکر تیار ہوا, مولا کائنات لشکر لے کے چلے. لیکن جب مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے کی لجام کو کھینچا تو گھوڑا تیز چلا, مڑ کے نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں. اور اس دن علی تلوار لے کر نہیں گئے,
بلکہ ایک زنجیر آپ نے لے لی ہاتھ میں، موٹی سی زنجیر جانتے ہیں کڑیاں ایک دوسرے میں، وہ لے لی اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ اس لڑائی کو کہتے ہیں جنگ ذات سلاسل، زنجیر والی لڑائی۔ سلاسل کہتے ہیں زنجیر، سمجھے نا، سلاسل کہتے ہیں زنجیر، اسی سے بنا ہے لفظ سلسلہ۔ سلسلہ کے معنی بھی ہے زنجیر، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی۔ یہ سب عربی زبان کے کمالات قرآن کی وجہ سے جو عام ہوئے، سمجھے نا، متوجہ ہے نا۔ مولا کائنات چلے، اب جو وادی کا رستہ تھا وہ چھوڑا علی نے، اور پہاڑ پر چڑھ کر پہاڑی چلے۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے گھوڑے میں ایک ادا ہوتی ہے، بہت سی باتیں میں ایسی بتاؤں گا جو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو اور بہتوں کو نہ معلوم ہو، ہیں بڑی نازک باتیں۔ گھوڑے میں ایک بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پیچھے گھوڑا ہے، کبھی جب یہ باہر نکلے تو یہ بات دیکھیے گا جو بتانے جا رہا ہوں اسی گھوڑے کو۔ جب چلتا ہے تو اپنے سم ایسے رکھتا ہے کہ چاروں ٹاپوں کی آواز ایک ساتھ آتی ہے، اور اتنی خوبصورت لگتی ہے وہ آواز، اس لیے کہ گھوڑا بن کے چلتا ہے، اس کی چال میں ہی حسن ہے، اور ٹاپ سے اس کی آواز آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد اس کی نال بدلی جاتی ہے، اور جس دن نال بدلی جاتی ہے، پرانی نکالی جاتی ہے، گھوڑا بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس دن نال اس کی بدلی جا رہی ہوتی، پرانی نالیں نکالی جاتی ہیں، کیلے نکال کے نئی نال لگا کے پھر کیلے ٹھوکی جاتی ہیں، کیلوں سے وہ نال لگتی ہے۔ اب وہ نالیں اگر ذوالجناح ہے، مولا کا گھوڑا ہے، تو وہ نالیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، پہلے سے لوگ نام لکھا دیتے ہیں، اب کی نال ہمیں دیجیے گا، اس لیے کہ وہ نال اگر گھر پہ لگ جائے تو برکت ہے، اس لیے کہ گھوڑے کے پیر میں برکت ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ 3 چیز میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی ہے، 3 چیزوں میں، یا مبارک ہے 3 چیزیں یا منحوس ہیں۔ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، 3 چیزیں کون سی ہیں؟ عورت، زمین اور گھوڑا۔ عورت یا تو مبارک ہوتی ہے، اور اگر منوس نکل گئی تو منوس۔ زمین آپ نے خریدی یا تو مبارک ہوگی آپ کے لیے اور ورنہ منوس۔ گھوڑا یا مبارک ہوگا یا منوس۔ اس لیے تینوں کا بتا دیا کہ خریدنے سے پہلے پہچان بتائی، کیسی عورت، کیسا گھوڑا اور کیسی زمین، سرکار نے پہچان بھی بتا دی، گھوڑے کی بھی پہچان بتا دی کہ کس طرح کا گھوڑا نہ لینا اور کیسا گھوڑا لینا۔ اگر وقت ملا تو تفصیلات بھی بتا دوں گا آپ کو۔ تو گھوڑے میں ادا ہوتی ہے، اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جب آپ گھوڑے کو غور سے دیکھنے لگیں گے تو وہ ایسے رک کر کے اپنے کو دکھائے گا، پھر دوسری بار ایسے ہوگا، یعنی پورا ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں۔ گھوڑے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ذوالجناح بنا لیا، سجا لیا، اسے زیور پہنا دیا، چادر اس پہ ڈال دی، تو پھر اسے آئینہ دکھاتے ہیں، آئینہ اس کے سامنے لاتے ہیں، اس کے بعد جلوس میں نکالتے ہیں، پہلے اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں، یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے میں مولا کی سواری بن چکا۔ اب جلوس میں جا کے نہ کوئی شرارت کرنی ہے، نہ لاتیں چلانی ہے، نہ گردن اٹھانی ہے، نہ کسی بچے پہ پیر ڈال دینا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا ہی شرارتی گھوڑا ہو، کھان پہ شرارت کرے گا، پھر جلوس میں آیا سر جھکا دیا۔
اسے معلوم ہے کہ میں مولا کا گھوڑا بن چکا، میں ذوالجناح کی شبیہ بن کر مجمع میں جا رہا ہوں۔ یہ سب گھوڑے کی نفسیات ہیں، اور ابھی بہت سی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس لیے کہ میں نے گھوڑے والا سورہ پڑھ دیا ہے، اس لیے شرح کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ نال جو ہے، نال گھوڑے کی نال، آواز جب پکی زمین آتی ہے، فرش ہو، تو اور زیادہ زور سے آواز پیدا کرتا ہے گھوڑا، تیز قدم رکھتا ہے تو ایک اور خوبصورت آواز آتی ہے، سمجھے نا؟ یہ نال جو ہے اس میں کئی حرف ہیں، نون عین لام۔ یہ خصوصیت اس کے پیر میں کیوں ہے؟ جو ڈاک پڑتی ہے اس سے جو آواز آتی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ نال لفظ کو الٹیں گے تو ادھر سے پڑھیے، پہلے لام پھر عین پھر نون، کیا بنا؟ لان۔ یعنی جب چلتا ہے تو دشمن حسین پہ لعنت کرتا ہوا چلتا ہے، لان 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 لان۔ ابھی تو میں نے تقریر شروع کی ہے، آپ تشریف لے آئے، آئیے بیٹھیے، تقریر سننا پڑے گی، اور کیا ابھی تو شروع ہوئی ہے، ایک اور صلوات پڑھیے۔ نئی تقریر ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے آئے تھے کراچی سے، کیا پڑھ کے گئے؟ کیا پڑھا؟ چھوٹی چھوٹی مجلسیں پر دن چلے گئے۔ تو تھوڑا بہت تو پڑھنا پڑے گا، کچھ تو کہیں ہاں کچھ پڑھا ہے نا۔ بسم اللہ تو کر چکا، بسم اللہ ہی سے تو شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو آدھے پہ پہنچ گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی، توجہ اس لیے کہ پڑھا، اس وقت جو ہے نا حضرات کا آنا جانا، آپ بالکل ہماری طرف متوجہ رہیں، خواتین بھی، بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، سارے لوگ جنہیں مجلس سننی ہے وہ سب مخاطب رہیں، اس لیے کہ بہت اہم ترین مجلس ہو رہی ہے اور بہت اہم تقریر ہو رہی ہے، جو کہ ریکارڈ بن رہا ہے پورے عشرے کا، تو اس میں یہ اہم تقریر ہے، اس لیے آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ ظاہر ہے کہ گھوڑا جب پکی زمین پہ دوڑتا ہے تو تیز دوڑنے لگتا ہے۔ علی نے وادی کچے راستے کو اختیار نہیں کیا، پہاڑی راستے سے چلے۔ توجہ، تفسیر کر رہا ہوں سورے کی، چونکہ پہاڑی راستے سے چلے، جب گھوڑے کو پتا چلا کہ پتھر کا راستہ ہے تو اس نے اپنی ٹانگوں کو پتھر پہ مارنا شروع کیا، تو گھوڑا دوڑا تیز، اور آواز جو گونجی تو انسانوں کو نہیں اللہ کو اتنی اچھی لگی، اس نے کہا بڑھا دیا زبان تیز دوڑتے گھوڑے کی قسم، تیز دوڑتے گھوڑے کی قسم۔ علی گھوڑا لے کے جا رہے، گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، گھوڑے کی نال لوہے کی ہوتی ہے، لوہا جب پتھر سے ٹکرائے گا تو چنگاری نکلتی ہے، جب تیز دوڑا گھوڑا اور لوہا پتھر سے ٹکرایا تو چنگاری نکلنے لگی، اللہ نے کہا اس کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، جو ستارے سے کھل رہے تھے وادی یادس میں، وادی رمل میں۔ اور پوری رات علی نے گھوڑے کو دوڑایا، فل موریات قدھن، رات بھر دوڑنے کی قسم، اور بالکل صبح سویرے ان کے سر پہ جا کے، کہ ابھی وہ سو کے اٹھے نہیں تھے کہ علی اس وادی میں پہنچ گئے۔ اللہ کہتا ہے ایک دم صبح علی نے پہنچ کر جیسے ہی ان کے سر پر یلغار کی، اس صبح کی قسم، جب گھوڑا صبح صبح پہنچا 12,000 نے علی کو گھیر لیا اور حیرت میں پڑ گئے، علی تلوار لے کر نہیں گئے، سب اٹھ گئے، گھوڑوں پہ جلدی جلدی بیٹھے، سب نے علی کو گھیرا کہ اکیلا آیا ہے اسے مار لو، لشکر تو پیچھے رہ گیا نا، وہ تو بعد میں آئے گا، یہاں کام پہلے ہو جائے گا۔ علی نے ایک بار زنجیر کا وہ ٹکڑا نکالا، اور نکال کر علی نے اس زنجیر کو گشت کرنا شروع کیا، جیسے جیسے زنجیر گھماتے گئے وہ زنجیر ہوتی گئی بڑی،
گئی اور ایک ایک کافر کو گرفتار کرتی گئی. زنجیر 12,000 کو باندھ کر اور سرا علی کے پاس اسی طرح گھوڑے پہ واپس ہوئے. 12,000 کو زنجیروں میں کھینچتے ہوئے. توجہ رکھیے گا. اور اسی طرح ایک اور سلامات پڑھے. یہ تھا صبح کا وقت اور وہی وقت تھا کہ جب مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. نماز پڑھائی. جیسے ہی سورہ الحمد پڑھا چکے پہلی رکعت میں جبریل آئے اور کہا سورہ الحمد کے بعد یہ سورہ پڑھیے. کون سا سورہ؟ نیا سورہ لے کر آئے. جبریل اترے. کون سا سورہ؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. رسول اللہ نے پورا سورہ نماز پڑھا. یا نماز ختم ہوئی تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ آج نیا سورہ آپ نے نماز میں پڑھایا. کہا ابھی جبریل لے کر آئے. کہ یہ سورہ کیوں آیا؟ کہ یہ علی کی مدح میں آیا ہے جس میں علی کے گھوڑے ذوالجناح کی بھی تعریف ہے. علی نے جنگ فتح کی ہے. کافروں کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں. جبریل نے مجھے خبر کی ہے. رسول اللہ نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے اور اصحاب سے کہا علی آ رہے ہیں فتح پا کر. علی آ رہے ہیں فتح پا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں. آپ نے فرمایا ہم علی کا استقبال مدینے کی سڑک پر کریں گے. پہنچے. اب یہ دیکھیے رسول اللہ آگے اور سب پیچھے. یعنی ایک جلوس سا چلا. سامنے جب بالکل علی قریب آ گئے. علی بیٹھے تھے گھوڑے پہ ذوالجناح پر. وہیں سے رسول اللہ نے آواز دی کہ علی. رسول اللہ کو دیکھ کر ادباً اترنا چاہتے تھے گھوڑے سے. رسول اللہ نے آواز دی کہ علی گھوڑے سے نہ اترنا. ابھی گھوڑے سے نہ اترنا. رسول اللہ نے فرمایا ابھی گھوڑے سے نہ اترنا. رسول اللہ نے جب کہا علی سنبھل گئے زین پر نہیں اترے. رسول اللہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کر علی کے گھوڑے کی لجام کو رسول اللہ نے پکڑ لیا اور کہا علی تم بیٹھے رہو اب گھوڑا لے کر میں چلوں گا. علی گھوڑے پر بیٹھے. رسول اللہ نے لجام پکڑی اور گھوڑے کو لے کے چلے. توجہ ہے نا. علی کا گھوڑا چلا. علی گھوڑے پر ہے. رسول اللہ گھوڑا لے کر چلے. جلوس میں کیسے چلا جاتا ہے ذرا بتائیے. جلوس نکلے گا نا ذوالجناح نکلے گا. ایک آدمی گھوڑے کو پکڑ کے چلتا ہے پورا مجمع اس کے پیچھے ہوتا ہے. یہاں بھی یہ ہوا گھوڑا آگے اور مجمع پیچھے. گویا مدینے میں رسول اللہ نے ذوالجناح کا جلوس نکلوایا اور خود پکڑ کر چلے. بتایا کہ یہ بدعت نہیں سنت ہے. گھوڑے کو جلوس میں لے کے چلنا سنت رسول ہے. اب چپ تو چل نہیں رہے. رسول اللہ بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور مڑ مڑ کے کہتے ہیں علی تو گھوڑے پر ہیں. کہتے ہیں یا علی آج یہ بھی بتا دوں کہ جس لڑائی میں علی جاتے تھے تو رسول اللہ ایک حدیث بیان کرتے تھے. جب علی جاتے تھے جب واپس آتے تھے تو پھر ایک حدیث بیان کرتے تھے. خندق کی لڑائی میں بتا چکا آپ جب علی میدان جنگ میں جانے لگے تو حدیث بیان کی آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. جب علی واپس آئے دوسری حدیث سنائی آج علی کی ایک ضربت عبادت و ثقلین سے افضل ہے. یعنی علی کو حدیثوں کے حصار میں لے لیتے تھے. جا رہے ہیں علی تو حدیث, آ رہے ہیں تو حدیث, ادھر حدیث بیچ میں علی. یعنی علی کے بغیر حدیث بیکار. علی آبرو ہے حدیث کی, روح ہے, جان ہے. آج جب وادی رمل سے آئے ذات سلاسل فتح کر کے آئے
तो आप حدیث سنا رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب حدیث سنیے. فرمایا یا علی آج بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں اتنی حدیثیں سنا چکے، اب کون سی حدیث باقی بچی ہے جو آج سنائے؟ وہ سن لیجیے. فرمایا علی آج میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ جو اب تک بیان نہیں کی. ذرا یہ فضیلت تو دیکھیے جو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ. یہ کیسی فضیلت ہے علی کی، ایسی حدیث ہے. یا علی آج میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ جو اب تک نہیں بیان کی، لیکن بیان نہیں کروں گا. اگر میں نے بیان کر دی تو تم کو یہ مسلمان امت وہ کہنے لگے گی جو عیسائی عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا. اگر رسول اللہ وہ حدیثیں بیان کر دیتے جو بیان نہیں کی تو پوری امت نصیری ہو جاتی. بچایا، نصیری ہونے سے بچایا. بچے ہوئے ہم لوگ، نصیری نہیں ہیں ہم لوگ. اس لیے کہ رسول اللہ اگر وہ فضیلتیں بتاتے تب ہمیں علی پر اللہ کا دھوکہ ہوتا. رسول اللہ نے ایسی کوئی فضیلت نہیں بیان کی، چھپا لی. حیرت میں پڑ گیا. گھوڑے کی تعریف میں سوار کے، اس کے معنی گھوڑا جو ہو منصوب ان سے اس پہ سواری آتی، اس پہ سواری آتی. نہ بھی آئے سواری تو رسول اللہ کے جتنے گھوڑے ہیں وہ سب قابل تعظیم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس 37 گھوڑے تھے. 37 گھوڑوں میں 4 گھوڑے بہت محبوب تھے رسول اللہ کو. صبح کی نماز کے بعد اپنے گھوڑوں کے پاس جاتے تھے استقبال میں. جانے کے بعد سب کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے. سب گھوڑے انتظار کرتے تھے رسول اللہ آنے والے، اور صدا بلند کرتے تھے، صیحہ کرتے تھے. آتے تھے جب رسول اللہ آتے تھے، گردن پہ ہاتھ پھیرتے تھے، یال پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اگر ذوالجناح کو آپ جلوس میں آئے اور دونوں ہاتھ سے یوں چومے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت سلیمان بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، کبھی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کبھی ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اور قرآن میں ہے، قرآن میں وقت نہیں ورنہ سب کچھ سناتا، پھر کبھی سناؤں گا. رسول اللہ بھی صبح جاتے اپنے ہاتھ سے انہیں جو کھلاتے اور کہا کرتے تھے کبھی یہ بھوکے نہ رہیں، کبھی یہ پیاسے نہ رہیں. یہ جتنے گھوڑے حضور کے تھے، ایک دن حضور نے، اور جو بات اب بتا رہا ہوں یہ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ہماری ہی کتابوں سے لے کے تعریف کی، لیکن اس کو یہ روایت اتنی پسند آئی کہ اس کی شرح کی ہے اس نے، جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. ایک دن مدینے کے باہر ایک پانی کے تالاب کے کنارے ایک میدان تھا. وہاں پر حضور نے طبلِ جنگ، یعنی وہ طبل جس سے پتہ چلتا ہے جنگ شروع ہو گئی، وہ رکھوا دیا. اور اس کے بعد تک گھوڑوں کو بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے. 15-20 دن تک پانی نہیں دیا گیا کو. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اب ان گھوڑوں کو میدان میں لاؤ. ایک طرف تھا پانی، سامنے چمک رہا تھا پانی. جیسے ہی گھوڑوں کی نظر پانی پہ پڑی، سارے گھوڑے دوڑے پانی کی طرف. میری طرف دیکھیے گا. اگر آپ کبھی دیکھیے، لوگ گھوڑوں کی تصویریں لگاتے ہیں اپنے گھر میں، اور اگر آپ نے گھوڑوں کی تصویریں دیکھی ہیں اور مناظر دیکھیں
تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس منظر کو کہ گھوڑوں کو پانی نظر آیا، سارے گھوڑے پانی کی طرف دوڑے، پانی پیاسے تھے، جیسے ہی پانی کی طرف چلے رسول اللہ نے اشارہ کیا طبلِ جنگ بجاؤ، طبلِ جنگ بجا، یعنی جنگ چھڑی۔ جیسے ہی طبلِ جنگ بجا کچھ گھوڑے پانی کی طرف گئے اور کچھ پلٹے اور میدان کی طرف چلے، کچھ میدان کی طرف چلے۔ طبلِ جنگ سنتے، پیاسے ہیں مگر انہیں پتا ہے جنگ چھڑ گئی، یعنی انہیں پتا ہے رسول ہم سے کیوں پیار کرتے ہیں اور ہمارا کام کیا ہے۔ پانی پینا ہمارا کام نہیں ہے، اگر لڑائی چھڑ جائے تو ہمیں فوراً میدان کی طرف جانا ہے، میدان جنگ کی طرف جانا۔ جیسے ہی دو حصے گھوڑے ہوئے، کچھ تو پانی پہ جا کے گرے اور کچھ میدان جنگ کی طرف گئے۔ اسی وقت پکار کرتا یا علی، یہ گھوڑے جو پیاس کے عالم میں میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں ان کو الگ کر لو، یہ حسین کے گھوڑے جو کربلا جائیں گے۔ کربلا جو گھوڑے آئے تھے ان کا امتحان ہو چکا تھا کہ وہ پیاس میں ساتھ کیسے دیں گے۔ 3 دن جو گھوڑے پیاسے رہے اور میدان میں جاتے تھے اور آتے تھے، ذوالجناح 72 بار گیا ہے اور آیا ہے، اور پیاس کا کیا عالم ہے اس کا، لیکن اس نے پانی نہیں مانگا۔ جناب عباس کا گھوڑا مرتجس کو فرات میں ڈال دیا اور کہا پانی پی لے، اس نے منہ اٹھا لیا، پانی سے منہ اٹھا لیا۔ جانوروں نے ساتھ دیا کہ اگر ہمارے شہزادے پیاسے ہیں تو ہم پانی کیسے پی سکتے ہیں۔ صرف کربلا کے جانوروں کو اگر سمجھ لے دنیا تو عقل آ جائے کہ یہ اس گھر کے سکھائے ہوئے وفادار جانور کس طرح معرفت امام رکھتے تھے۔ عقاب کے باپ کا نام ہے قابل کے باپ کا نام ہے ری کے باپ کا نام ہے میمون حضرت اسماعیل کا گھوڑا تھا۔ پورا شجرہ موجود ہے، میری کتاب ذوالجناح پڑھیے، اس میں میں نے عقاب کا شجرہ دیا۔ عقاب جب آیا رسول اللہ کے پاس، اس وقت رسول اللہ 7 برس کے تھے۔ عبد المطلب نے کہا یہ گھوڑا تمہارے لیے۔ رسول اللہ اس پہ سوار ہوئے 7 سال کی عمر میں، جب بیٹھ گئے تو عقاب منہ سے بولا اور عربی میں اس نے کہا میں نے آج تک اپنے پشت پر کسی کو سواری نہیں دی، اس لیے کہ مجھے یہ علم ہے کہ میں اسماعیل کے گھوڑے کی نسل میں ہوں، اور مجھے یہ پتا تھا کہ صرف مجھ پر آخری رسول بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بیٹھا تو علی اکبر بیٹھا، عقاب پر اگر کوئی بیٹھا تو حضرت علی اکبر۔ سارے گھوڑوں کے نام جو رسول اللہ نے رکھے وہ صفات کے ساتھ۔ عقاب کا نام عقاب اس لیے رکھا کہ جب میدان میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا اوپر سے عقاب پرواز کرتا ہوا اتر رہا ہے۔ میمون کا نام میمون اس لیے رکھا کہ اس کے سموں میں اتنی تیزی تھی کہ جب وہ دوڑتا تھا اور مقابل کوئی گھوڑے پہ سوار آ جائے تو وہ اپنی آگے کے سموں کو پھلن کر کے اس سامنے والے گھوڑے کی پیشانی پہ مارتا تھا، سوار الٹ جاتا تھا۔ یہ گھوڑا جناب قاسم کو دیا۔ مرتجس کی یہ صفت تھی کہ اس کی گردن اتنی اونچی تھی کہ سوار چھپ جاتا تھا، اتنا اونچا گھوڑا تھا، لیکن عباس جب بیٹھتے تھے تو گھوڑا عباس کو چھپا نہیں پاتا تھا۔ ذوالجناح 2 پروں والا اس لیے کہا ذوالجناح کہ جب یہ آتا تھا میدان میں لگتا ہے پرندہ پرواز کر رہا ہے، اس طرح یہ گھوڑا میدان میں آیا کرتا تھا۔ اور ذوالجناح جب آیا ہے مدینے تو حسین اس وقت 5 برس کے تھے، اور جس دن ذوالجناح آیا اسی دن سے حسین ذوالجناح کے 7 سال۔ ایک دن رسول اللہ مسجد نبوی سے نکلے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے سامنے کھڑے حسین ننھے ہاتھ اس کی پیشانی پہ پھیر رہے ہیں۔ رسول اللہ رک کر اس منظر کو دیکھنے لگے اور اس کے بعد کہا حسین یہ گھوڑا تمہیں پسند ہے؟ کہا نانا ہمیں پسند ہے۔ کہا آج سے یہ تمہارا ہو گیا۔ جب جناب سیدہ کو پتا چلا
کہ نانا نے یہ گھوڑا ابھی سے حسین کو دے دیا، تو اب روز صبح کو ذوالجناح سیدھے سیدہ کے در پہ آتا، حسین سے ملنے آتا تھا۔ بی بی کو معلوم تھا کہ آ رہا ہے تو اپنی چادر بچھا دیتی اور اس پہ چنے ڈال دیتی، جب تک وہ کھاتا رہتا، کھانے کے بعد چلا جاتا اور باندھا نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح مدینے میں گھومتا تھا، صحرا میں جاتا تھا، خود ہی واپس آتا تھا۔ یہ وہ گھوڑے اور وہ جانور ہیں جن کی فضیلتیں کتاب میں لکھی گئیں۔ اگر اس گھر سے جانور بھی وفا کرے تو اس کا نام بھی تاریخ میں آ جاتا ہے۔ اگر انسان وفاداری کرے، اب جملہ سنو، اگر امت وفاداری کرتی تو آج پورے ورلڈ میں عزت پاتی۔ اگر امت وفادار رہتی، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، اپنے آپ کو پوری مسلمان امت آزمائے کہ اس گھر سے وفادار ہے یا نہیں ہے۔ اپنی وفاؤں کو آزماؤ، ہر ایک اپنی وفا کو آزمائے۔ توجہ ہے؟ آپ کی تقریر سن رہے ہیں یا ختم کروں؟ آگے سننا ہے یا یہیں پہ ختم کروں؟ میرے لیے مشکل نہیں ہے، جہاں چاہوں روک دوں تقریر کو۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ کام کی باتیں آپ سن لیں۔ عقاب علی اکبر کو دیا، علی اکبر جوان ہوئے، عقاب پر بیٹھے، ادھر علی اکبر عقاب پر بیٹھے، ادھر عباس مرتجز پہ بیٹھے۔ کبھی بھتیجے کو مدینے میں اکیلے نہیں جانے دیا، دونوں چچا بھتیجے ساتھ چلتے، مدینے کے بازار سے گزرتے تو لوگ دیکھتے کیا سواری۔ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے بنی ہاشم جس طرح گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلتے تھے، ہم نے عربوں کو اس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہی نہیں دیکھا، یہ شان ہی نہیں دیکھی، یہ نشست نہیں دیکھی۔ گھوڑے پہ بیٹھنے کی ایک شان ہوتی ہے، اور ان شہزادوں میں ایک شان تھی کہ گھوڑے کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ شہ سواری جانتے تھے، باغ ران جانتے تھے، سین کو پہچانتے تھے، رکاب کو پہچانتے تھے، لجام کو جانتے تھے، گھوڑے کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ گھوڑے بھی ان سے وفادار تھے، سر کو جھکاتے تھے، ادب کرتے تھے۔ کبھی کبھی گھوڑے چل کے خود ان کے پاس آ جاتے تھے جب یہ سوار ہونا چاہتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ بعد رسول عباس بن عبد المطلب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ کا وارث ہوں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ علی سب چیزیں وراثت کی لے کر مسجد میں آ جائیں۔ مسجد میں تمام چیزیں لے کر علی نے رکھ دی، یہ رسول اللہ کا امامہ، یہ رسول اللہ کی ابا، یہ رسول اللہ کی قبا، یہ رسول اللہ کی زیرہ، یہ ذوالفقار، یہ تلوار، سامنے گھوڑا۔ اور اس کے بعد علی نے کہا چچا آپ لے جائیے، اگر آپ وارث ہیں تو یہ سب کچھ لے جائیے، وہ گھوڑا ہے، یہ ذوالفقار ہے، سب لے جائیے۔ عباس آگے بڑھے، چاہا کہ امامے کو سر پہ رکھیں، امامہ ہاتھ سے نہ اٹھا، چاہا زیرہ کو اٹھائیں، اٹھی نہیں، چاہا ذوالفقار کو اٹھائیں، وہ اتنی وزنی ہو گئی کہ ہاتھ سے جلدی سے چھوڑ دیا۔ تو آپ ذوالجناح پہ بھی چلے جائیے۔ قریب گئے، ذوالجناح نے ایسی نظروں سے دیکھا غیر سے کہ ڈر کے واپس آ گئے۔ جب عباس بیٹھ گئے تو مولا علی نے کہا دیکھیے وارث کون ہے؟ رسول اللہ کا امامہ علی نے سر پہ رکھا، دوش پہ ابا ڈالی، زیرہ پہنی، ذوالفقار اٹھائی، کمر میں لگائی، ذوالجناح کے پاس گئے، ذوالجناح نے سر جھکا دیا، علی نے زین میں رکاب میں قدم رکھا، زین پہ بلند ہوئے، لجام کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر گھوڑے کو چلایا، پھر واپس ہوئے، کپڑے اتارے، امامہ اتارا، ابا اتاری، زیرہ اتاری، اور رسول اللہ کی تمام چیزیں رکھ دی۔ 7 سال کے امام حسن تھے، بلایا تھا بیٹا اب تم پہنو۔ دیکھیں علی جوان اور یہ بچہ، لیکن جیسے ہی امام حسن نے پہنا امامہ بالکل ٹھیک آیا، جیسے ہی زیرہ پہنی ٹھیک آیا، ذوالفقار اٹھائی، حسن نے کمر میں لگائی، ذوالجناح کے قریب گئے، سوار ہوئے، اسی طرح جیسے علی نے ذوالجناح کو چلایا تھا، کعبہ دیا تھا، حسن نے کعبہ دیا، پھر واپس آ گئے۔ اب کہا حسین تم جاؤ، حسین گئے، امامہ سر پہ رکھا، کمر میں ذوالفقار لگائی، زیرہ بختر پہنا، دوش پہ ابا ڈالی، گھوڑے کے پاس آئے۔ اب جب حسین آئے تو ذوالجناح نے حسین کو آتے دیکھا، بالکل مسجد کے چبوترے کے قریب آ کر جھکا، جیسے ہی جھکا حسین سوار ہوئے۔ اب جب حسین نے کعبہ دیا واپس ہوا، جب دیکھا حسین اترنا چاہتے تو چاروں ہاتھ پیر موڑ کر زمین پہ بیٹھ گیا۔
تاکہ حسین آرام سے اتر جائیں. یہ بات بچپن کی اس کو یاد تھی. جبھی تو عصر عاشور میں جب دیکھا حسین اب گھوڑے پر سنبھل نہیں رہے تو گھوڑا بیٹھ گیا تاکہ حسین گر نہ جائیں. یہ میں ذوالجناح کی تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو کل آپ جلوس میں دیکھیں گے اور نکالیں گے اور جس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں ہوتی ہیں. میں صرف اس گھوڑے کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اس کو نکالنا کتنا ضروری ہے اس سے تبلیغ ہے یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے جلوس میں ذوالجناح. صرف یہ بتانے کے لیے کہ کربلا میں سارے جانور اس گھرانے کے وفادار تھے. ارے ایک دمبا اسماعیل بچے تھے اور وہ ذبح ہو گیا. آج تک سوچا ہے کبھی آپ نے؟ وہ کٹ گیا دمبا تو اللہ کی مرضی سے کٹا نا, زبردستی تو نہیں کاٹا گیا. اللہ نے بھیج دیا, ذبح ہو گیا, اسماعیل بچ گئے. کروڑوں دمبے اس کی شبیہ بنا کے سب حلال کر رہے ہیں. اسماعیل کے جانور کی شبیہ سب بنائیں گے. اور اب تو یہ ہے نا, خرید کے لاتے ہیں ایک ہفتے پہلے, گلے میں پھول پہنائے, ڈوری پہنائی, پیروں میں زیور پہنائے, پھر اس کو گلیوں میں لے کے دکھا. کتنے کا خریدا؟ 85,000. کتنے کا لیا؟ 1.5 لاکھ. گائے ہے تو وہ سجی ہوئی ہے, کتنے کی ہے؟ 5 لاکھ کی. کیوں؟ بادام کھاتی ہے, انار کھاتی ہے, سیب کھاتی ہے. بکرا 85,000 کا. کیوں؟ مخمل پہ بیٹھتا ہے, ٹی وی پہ دکھایا جاتا, قالین پہ بیٹھا ہوا ہے اور جگالی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ہیں, کل کٹیں گے. تو یہ سنت ہو گیا. 5,000 برس پہلے کا نبی وہ سنت ادا ہو رہی ہے, اور جو اپنا نبی محمد ہے اس کا بیٹا حسین اور اس کا جانور اور اس کی شبیہ نہ بنے, اس کی شبیہ نہ بنے. یعنی ابراہیم 5,000 برس پہلے کے, وہ تو بہت واجب ہے, اس پہ بڑا پیسہ خرچ ہوگا. اور یہ جو ابھی 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے اس پہ پیسہ نہ خرچ ہو. جو بھی ذوالجناح کے خلاف بولتا ہے, اپنا ہو یا پرایا, غلط بولنا. اس کو معرفت نہیں ہے اس گھرانے کی. وہ نہیں جانتا کہ قرآن میں اللہ نے کیوں قسم کھائی اور تعریف کی ہے جانور کی. اس لیے تعریف کی تاکہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ کا کبھی مذاق نہ اڑایا جائے, ورنہ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ گھوڑے کی تعریف قرآن میں اتارے. سمجھنے کی باتیں ہیں نا, یہ ساری سمجھ رہے نا آپ. اسی لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا. نبی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتا. گھوڑوں سے بہت پیار تھا. اور حدیث جا کے دیکھ لیجئے, بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, صحیح ستہ میں, کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا سے, امت سے کہا, حدیث موجود ہے ابو ہریرہ سے اور دوسرے راویوں سے, سب نے لکھا, شیعہ سنی سب کے ہاں یہ روایت موجود ہے. سرکار نے فرمایا تمہاری دنیا سے میں نے کچھ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا, صرف 3 چیزیں میں نے تمہاری دنیا سے پسند کی. 3 چیزیں پسند کی, ایک گھوڑا, ایک خوشبو اور ایک شادیاں کی. دنیا کے 3 کام میں نے اختیار کیے بس, اور تمہاری دنیا سے میں نے کچھ نہیں. تو اس میں گھوڑا بھی شامل ہے. یعنی مجھے گھوڑا پسند ہے, سرکار کو گھوڑا پسند ہے, امت کو نہیں پسند. ارے ہم جی رہے ہیں اسی بات پہ کہ جو سرکار کو پسند وہ ہم کو پسند, جو سرکار کو پسند وہ ہمیں پسند ہے. تو ہم کو بھی گھوڑا پسند ہونا چاہیے. اور سال میں ایک بار 10 محرم کو یا ان جلوسوں میں جب بھی حضرت قاسم کے نام کا گھوڑا نکلے, حضرت علی اکبر کے نام کا نکلے, اس کا احترام کریں, پیار کریں, اسے چومیں, اسے بوسے دیں, سب جائز ہے. قرآن میں گھوڑے کا بوسا بھی ہے, گھوڑے کو چومنا بھی ہے. حضرت سلیمان نے چوما ہے, چوما ہے حضرت سلیمان نے گھوڑے کو, نبی نے چوما ہے, اور قرآن کی آیت ہے.
اس لیے بدعت نہیں ہے، برا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ یاد دلایا جائے کہ انسان درندے بن گئے تھے اور جانور جو تھے وہ وفا میں آگے بڑھ گئے تھے اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے تھے. اور علی اکبر آنکھوں کا نور تھے. آج تابوت نکلے گا نا یہاں حضرت علی اکبر صبح اذان کے بعد، اس لیے تقریر خاتمے پر پہنچی. میں شہزادے کے ذکر پہ تقریر کو ختم کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر تقریر کو روک دوں گا. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ میں سب کچھ پڑھوں، ہاں کچھ چیزیں تبرکاً پڑھوں. حضرت علی اکبر جب سے دنیا میں آئے پرورش بہت پیار سے ہوئی. پھوپھی نے پالا، ماں نے پالا، باپ کے آغوش میں رہے، بہنوں کی آنکھ کا تارا تھے. چھوٹے سے تھے، رات میں ام لیلہ مادر گرامی ایک دن حسین سے کہنے لگی صبح، رات کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں علی اکبر کو صحن خانہ میں سلا دیتی ہوں تو رات میں اندھیرے میں ایک سایہ سا آتا ہے، کسی کا سایہ آتا ہے اور وہ علی اکبر پہ جھک جاتا ہے. میری آنکھ کھلتی ہے تو میں حیران ہوتی ہوں، کون ہے، کون سا سایہ اندھیرے میں آتا ہے؟ تو ام لیلہ کسی کو بتانا نہیں، وہ میں آتا ہوں. میں راتوں میں اٹھ کے علی اکبر کو چھپ کے دیکھتا ہوں. تو جناب ام لیلہ نے کہا کیا دیکھتے ہیں؟ تو مجھے جب خیال آتا ہے تو میں آ کے علی اکبر پہ چپکے سے پوچھتا ہوں جگہ کے علی اکبر پیاس تو نہیں لگی؟ علی اکبر پیاسے تو نہیں ہوں. ایسے فضائل میں شہزادے کے جس میں مسائل. امام حسین کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. علی اکبر بھی 4-5 سال کے تھے، اس کا بیٹا بھی 4-5 سال کا تھا. ایک دن وہ شخص بچے کو گود میں لیے ہوئے روتا ہوا ہے. امام حسین نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ پڑوسی سے پوچھا. تو میرا بچہ کھیل رہا تھا ایک جھاڑی کے پاس، اچانک ایک شاخ میں کاٹا تھا، وہ اس کی آنکھ کے اندر گھس گیا. میرا بچہ تڑپ رہا، اس کی آنکھ میں کاٹا گھس گیا. امام حسین نے کہا رو نہ، پریشان نہ ہو، بچے کو مجھے دے دو. امام حسین نے اس کے بچے کو لیا، گود میں لیا، کانٹے کو کھینچا، گہرے زخم ہو گئے. امام حسین نے لعاب دہن لیا، اس کی آنکھ پہ لگایا. کہا بیٹے آنکھ کھول. اس نے آنکھ کھولی. کہا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک. لے جا اپنے بچے کو، تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ بچے کو لے کے خوش خوش چلا کہ میرے بیٹے کی آنکھ صحیح ہو گئی. کچھ دور گیا تھا، امام حسین نے واپس بلایا کہ بھائی ذرا ادھر آ، واپس آ. وہ واپس آیا. امام حسین نے کہا یہ بتا تو اس بچے کو کتنا چاہتا ہے؟ کہ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں. آج تو میرا دل دہل گیا تھا، اس کی آنکھ میں کانٹا لگ گیا. اچھا یہ بتا تیرا بیٹا بڑا ہو، یہ بیٹا جوان ہو جائے، اور جب جوان ہو جائے تو آج تو کانٹا لگا تھا اس کی آنکھ میں، جوانی کے عالم میں کوئی اس بچے کے سینے پہ نیزہ مار دے تو کیا کرے گا؟ کہا اگر میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو میں ابھی اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے ابھی موت دے دے، میں یہ منظر نہ دیکھوں. حسین رونے لگے. کہ بھائی جا، تیرا بیٹا سلامت رہے گا، اس کی بڑی عمر ہوگی، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا. ہاں یہ حسین کو دیکھنا ہے، یہ حسین کو دیکھنا ہے. شبیہ رسول ہم شکل نبی. ایک یہودی آیا مسجد نبوی میں اور اس نے شور کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کلمہ پڑھوا دے. امام حسین السلام کو بلایا کہ آپ مسجد میں آئے. تو کلمہ پڑھنے آئے، کیا وجہ ہے؟ رات کو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں. لوگوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، اس کا خواب سچ ہے؟ یہ سچ بول رہا ہے. امام حسین نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا خواب سچ ہے یا جھوٹ.
آپ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ گھر اور جا کر علی اکبر کو گود میں لے کر آؤ۔ علی اکبر کے چہرے پہ نقاب رہتی تھی، امامہ بندھا ہوا اور امامے کا شملہ ایسے پڑا ہوا۔ جب غلام لے کے علی اکبر کو آیا تو وہیں سے امام حسین نے آواز دی تو علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ جیسے علی اکبر قریب آئے غلام نے چہرے سے نقاب ہٹائی، یہودی کی نظر پڑی اور وہیں سے چیخنے لگا، کہا حسین یہی چہرہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بالکل یہی چہرہ خواب میں دیکھا۔ امام حسین نے فرمایا بے شک تو سچ بولتا ہے، تیرا کلمہ بھی سچا، تیرا خواب بھی سچا، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا میرے نانا کی شبیہ ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ علی اکبر رفتار میں، گفتار میں، خلق میں، خلق میں رسول سے مشابہ، اسی لیے صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی تاکہ جب یہ آواز میدان کربلا میں گونجے تو اس آواز کو سن کر لشکر کے دل میں کچھ ہمدردی پیدا ہو کہ علی اکبر کس کی شبیہ ہے۔ لیکن وحر کربلا کے وہ مسلمان کہ علی اکبر، یعنی یہ کہ راوی کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بابا یہ تو ایسے جوان ہیں کہ کیا ان کے اوپر تیر برسائے جا سکتے ہیں، کیا ان پہ وار ہو سکتا ہے؟ یہ تو چاند کے ٹکڑے ہیں، یہ مارنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کتنے ظالم تھے کہ جنہوں نے ان شاہزادوں پر وار کیے۔ جب سید سجاد سے کسی نے کہا کہ آپ کب تک روئیں گے تو آپ نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا۔ دیکھ کربلا میں 18 جوان ایسے تھے کہ روئے زمین پر ان کا جواب نہیں پیدا ہوا اور ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ روں؟ اس میں علی اکبر بھی ہیں، اس میں شہزادہ قاسم بھی ہیں۔ اب آپ کو سوچئے کہ بیٹا جو پورے خاندان کا مرکز ہو اور شبیہ رسول ہو، جب وہ اس لیے رخصت ہوگا کہ مرنے جا رہا ہے تو خیمے میں کیا عالم ہو جائے، کیا عالم۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر جب چلے تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ جب پوچھا گیا امام سے کہ علی اکبر کی رخصت پر ایسا کیوں ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، تو امام نے فرمایا کہ جب علی اکبر رخصت ہونے لگے، اجازت تو مل گئی تھی علی اکبر، لیکن جب علی اکبر چلنا چاہتے تھے تو بیویاں علی اکبر کی کمر سے لپٹ جاتی تھی، زینب لپٹ جاتی تھی، پھوپھیاں لپٹ جاتی تھی، بہنیں لپٹ جاتی تھی، اور پھر علی اکبر سب کو تسلی دے کے بڑھتے تھے، چاہتے تھے خیمے سے باہر نکلے، پردہ اٹھتا تھا، پردہ ہٹتا تھا، کنیز پردہ ہٹاتی تھی کہ علی اکبر باہر، پھر بیویاں لپٹ جاتی تھی۔ علی اکبر جا رہے ہیں اور بیویاں لپٹ لپٹ کے علی اکبر کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ایک بار اور شبیہ رسول کو دیکھ لیں، بیویوں کا یہ عالم اور حسین کا یہ عالم کہ گھوڑے پر بٹھا کے رخصت کر دیا اور کہا علی اکبر جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا تاکہ میں نبی کی زیارت کرتا رہوں، دیکھتے رہنا۔ علی اکبر مڑ مڑ کر حسین کو دیکھتے رہے، لیکن جب علی اکبر نے یہ دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو گھوڑے کو کعوہ دیا اور واپس ہوئے اور حسین کے قریب آ کر گھوڑے سے اتر پڑے، حسین کے قریب آئے اور آ کر کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر تم نہیں جا رہے، میری جان جا رہی ہے، میری روح جا رہی ہے۔ بس یہ جو سنا تو اب علی اکبر تڑپ گئے اور ایک بار حسین سے لپٹ گئے، گلے سے لپٹ گئے، اور حسین یہی چاہتے تھے ایک بار اپنے لال کو گلے سے لپٹا لے، لیکن جیسے ہی علی اکبر گلے لگے حسین کے کان
زبان میں گوشے ہمایوں نے امامت میں علی اکبر نے ایک بات کہی، چپکے سے ایک بات کہی، اور بس وہ بات کہی اور حسین چیخ مار کے روئے۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، رخصت ہو گئے، روتے ہوئے حسین در خیمہ تک آئے۔ یہ منظر جناب زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، پکار کر کہا بھیا یہ علی اکبر نے چلتے وقت تم سے کیا بات کہہ دی جسے سن کر تم چیخ مار کے رونے لگے؟ کہا زینب یہ نہ پوچھو کہ علی اکبر نے ہم سے چلتے وقت کیا کہا، نہ پوچھو، تم سن نہ سکو گی، تم برداشت نہ کر سکو گی۔ جناب زینب نے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ کہ علی اکبر نے چلتے وقت کیا کہا؟ تو بے اختیار حسین نے کہا قسم دی ہے تو زینب سنو، دنیا کا دستور ہے کہ جب بوڑھا باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو وصیت کرتا ہے، کربلا کو تو دستور ہی بدل گیا، جوان بیٹے نے مرنے سے پہلے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے۔ مجھ سے علی اکبر نے یہ کہا چلتے وقت کہ بابا جب میں گھوڑے سے گروں تو آپ میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، میں جوان ہوں، جوان کا لاشا میدان سے نہ لائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا، ظاہر ہے کہ جوان کا ذکر ہے اور ظاہر ہے جوانوں کو زیادہ رونا چاہیے۔ جو 18، 19، 20 اور 25 کے جوان بیٹھے ہیں وہ ماتم کرے سینے پہ جوان کا، لیلا کے لال کا ماتم۔ اب کب کرو گے ماتم؟ شب عاشور گئی، کل عاشور ہے، حسین رخصت ہو رہے، رخصت کرو، الوداع کہو۔ عزا خانے میں اس لیے آئے ہو، یہ آخری رات ہے، 10ویں کی آخری رات، کل تو خاک اڑانے کا دن ہے۔ یہ رات کون سی ہے معلوم ہے؟ اس رات میں یہ ہے بیان کیا معصوم نے کہ جب شب عاشور آتی ہے تو فاطمہ زہرا جنت سے بال بکھرا کر نکلتی ہے اور ایک ایک عزا خانے میں کیا حسین کے عزادار رو رہے ہوتے ہیں، آ کے دعا کرتی ہے پروردگار یہ میرے بچے کے رونے والے۔ جزاک اللہ، کیا گریہ کر رہے ہیں آپ، کیسی نورانی مجلس آپ نے بنا دی۔ اب سنیے، ایک بار کہا حسین نے اور زینب یہ کہا علی اکبر نے چلتے ہوئے کہ میری ماں خیر گھرانے کی ہے، خیال رکھیے گا کہیں میری ماں ام لیلا کی چادر نہ چھن جائے۔ جزاک اللہ، کیا گریہ کیا آپ نے۔ میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، جو ذاکر صاحب آئیں گے شہادت آپ کو وہ سنائیں گے، لیکن صرف 2 جملے پڑھ کر میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میرا دل الٹنے لگتا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کی تفصیل ہے نہیں پڑھنا، جنگ کرتے کرتے بڑھتے جاتے تھے، اوقات علی اکبر کو لیے ہوئے آگے بڑھتا جاتا تھا، اتنے اندر تک لشکر کے علی اکبر چلے گئے کہ وہاں ابن سعد نے حکم دیا کہ نیزے والے جائیں اور چاروں طرف سے علی اکبر کے گھیرا ڈالے، اور چاروں طرف سے نیزے دکھاتے ہوئے علی اکبر کی طرف بڑھے، اور موقع ملے تو نیزے کھینچ کھینچ کے علی اکبر کو مارے۔ ہاں، ایک ظالم کا نیزہ علی اکبر کے سینے کے پار ہوا۔ علی اکبر نے کیا کیا کہ عقاب نے دیکھا علی اکبر گرنے والے ہیں تو عقاب نے علی اکبر کو سنبھالا۔ جب علی اکبر زخمی ہوئے تو دونوں ہاتھ عقاب کے گلے میں ڈال دیے اور گھوڑے سے لپٹ گئے۔ اب گھوڑا یہ چاہتا نا کہ میں اپنے سوار کو بچا کے لے کے نکل جاؤں، تو کبھی گھوڑا ادھر گیا کبھی ادھر گیا تاکہ نکل جائے اور حسین تک علی اکبر کو پہنچا دے۔ یہاں امام زمانہ کے جملے زیارت ناہیہ کے پڑھ رہا ہوں اور سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ 12ویں امام کہتے آئے اس جوان علی اکبر پہ سلام کہ جب وہ گھوڑے سے لپٹ گیا اور گھوڑا لے کے چلا تو چاروں طرف سے کبھی ادھر سے تلواریں پڑنا شروع ہوئی۔ علی اکبر تلواروں کے وار ہوئے، عقاب حسین کو لے کے نکل گیا، کافی دور صحرا کی طرف نکل گیا۔ علی اکبر کی آواز
आवाज हुसैन के कानों में आ चुकी थी। हुसैन चले, पुकारते हुए चले, अली अकबर कहाँ हो? बाप आ रहा है। अली अकबर कहाँ हो? लाश पे पहुंचे। कैसे पहुंचे आपको पता है? तमाम लश्कर, पूरा लश्कर यजीद जितने लोग थे अपने घोड़ों पर रकाब पे पैर रख के बुलंद हो गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम देखें बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश पे कैसे आता है। और सब राजी है कि ऐसा मंजर नहीं देखा कि हुसैन आए। तो रावी कहता है जब घोड़े से कोई सवार उतरता है तो पहले रकाब से पैर निकालता है, उसके बाद घोड़े से उतरता है। लेकिन रावी कहता है हुसैन ने घोड़े को लाके अली अकबर के पास रोका, पैर अभी रकाब से नहीं निकले थे कि अपने आप को अली अकबर पे गिरा दिया, अली अकबर पे गिरा दिया, रुखसार पे रुखसार रखे और बस आवाज दी, वलदी अली अकबर, वलदी अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर, क्या आलम है अली अकबर, क्या आलम है। का दादा जामे कौशल लिए सामने खड़े हैं और कह रहे हैं अली अकबर जल्दी आ जाओ ताकि तुम्हारी प्यास हम बुझा दें। ये कह रहे थे अली अकबर के रूह परवास कर गई। बस जैसे ही देखा अली अकबर ने आंखें बंद की, हुसैन ने जुमला कहा, जवान बेटा मर जाए तो इस दुनिया पे खाक है, इस दुनिया पे खाक है। तमाम उलमा लिखते हैं जैसे ही हुसैन ने कहा आसमान से खाक बरसने लगी। मुझे नहीं मालूम आज क्या रस्म है। हमारे यहाँ कराची में शब आशूर की जब मजलिस होती है तो खाक लुटाई जाती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ सुबह को लुटती है या किस वक्त, लेकिन सरों पे खाक डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? इसलिए कि हुसैन ने कहा इस दुनिया पे खाक है और आसमान से खाक बरसने लगी। अब तो हुसैन के लिए वो मंजिल इम्तिहान थी कि अली अकबर का लाशा उठाया और लेकर लाशा चले। कुछ दूर चले थे, अब मेरी तरफ देखना, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। हुसैन के लिए मुश्किल थी, चलते चलते रुकते और फिर लाशा रख देते, फिर उठाते और फिर चलते और फिर जवान का लाशा रख देते। वही वक्त था कि बीवियों ने ये मंजर देखा कि जवान का लाशा लेकर हुसैन आ रहे। एक बार छोटे छोटे बच्चे जो खैमों में थे, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, बीवियों ने बच्चों को जमा किया और बुलाकर कहा अरे देखो तो बूढ़ा जवान का लाशा ला रहा है, बच्चों जाओ अपने भाई का लाशा उठाओ, हुसैन की मदद करो। बच्चे दौड़ते हुए चले और एक बार मक्तल में आए। किसी ने अली अकबर का सर पकड़ा, किसी ने अली अकबर का हाथ पकड़ा हुसैन की मदद के लिए कि अली अकबर का लाशा हुसैन के साथ उठाए। आखिरी जुमला वही